السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ مردوں میں ڈپریشن کے حوالے سے ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج جو ہے وہ اس ویڈیو کی کڑی کا 9واں حصہ ہے کہ مردوں کے لیے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے عملی طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ڈپریشن سے نکلنے کا عمل اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اپنے آپ کو اس چیزوں سے نکالنا ہے۔ صبر کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کو کسی اپنے پیارے، اپنے جیون ساتھی جو آپ کا شریک حیات ہے، اس کو بھروسے میں لینا ہے۔ اگر نہیں تو آپ اپنے گھر والوں میں جو آپ کا قریبی ہے اس کو بتا کر، اس کی مدد سے، اور اپنی انوائرمنٹ اس طرح کی بنا کر اور ایک عزم و حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ان چیزوں کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں، کہ واقعی میں اس تکلیف اور کرب میں ہوں اور میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تبھی جا کر کوئی دوائی آپ کے جسم پر اثر کرے گی۔ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں، میں نے ٹھیک ہونا ہے اور میں نے اس تکلیف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں گزارنا۔ اور سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ اپنی ان چیزوں کو تسلیم کریں کہ ہاں، مجھے یہ تکلیف ہے اور میں اس چیز سے لڑنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بہتر کر کے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں جو ہے وہ انسان کو سچ سے جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ سچ جو ہے وہ سب سے پہلا، اس کا پہلا قدم ہے۔ اپنے ساتھ انسان بے ایمانی نہ کرے، ایمانداری کے ساتھ رہے، اور یہ سوچے اور سمجھے کہ ہاں، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے اور یہ چیز نہیں، اور میں نے آئندہ سے جو ہے وہ اس قسم کی سوچ سے دور رہنا ہے، اس قسم کی صحبت سے دور رہنا ہے، ایسی جگہ نہیں جانا، یا یہ شہر میں نہیں رہنا جہاں پر ایسے لوگ ہیں جن سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چند بنیادی سٹیپ ہیں کہ یہ اس کو کر اور دوسروں کی مدد لینی ہے، اور یہ اپنے کرنا ہے کہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہیں گے۔ اگر آج برا وقت ہے تو کل ضرور اچھا وقت آئے گا، اور ان اتار چڑھاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ تھیراپی کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں۔ دیکھیں، کوئی تھیراپی میں ڈاکٹر آپ کو یہی بتائے گا کہ آپ نے اپنی غذا کیسے کھانی ہے، آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا، آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں۔ وہ چیزیں انسان خود بھی سوچ سکتا ہے۔ جب تک اس کے اندر عزم و حوصلہ نہیں پیدا ہوگا کہ اس نے چیزوں سے لڑنا ہے، تب تک انسان ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی سوچ کو منفی رکھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگائیں، اچھی صحبت اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور اچھا کھائیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک اچھا اور مضبوط سہارا دیں گی آپ کی ان چیزوں سے نکلنے کے لیے۔ پھر اپنی روٹین کو دیکھیں کہ میری روٹین کیا ہوتی تھی۔ اپنی روٹین کو بہتر کریں، اپنے لباس کو بہتر کریں، اور جہاں پر آپ کو کمزوری نظر آتی ہے کہ ہاں، اس جگہ پر یا جاتے ہوئے میں لیٹ ہوتا تھا، یہاں پر ہمیشہ جو تھا وہ مجھے یہ تکلیف آتی ہے، سال کے اس موسم میں آ کر میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو یہ تمام چیزوں کو آپ پہلے سے سوچیں، اپنا ایک خاکہ جو ہے وہ ذہن میں بنائیں، تاکہ ان چیزوں کو وقت سے پہلے کرنے کی آپ کے اندر ہمت پیدا ہو۔ ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں، اپنا پلان ایک جگہ پر لکھ لیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اندر بے چینی، گھبراہٹ اور بار بار چیزوں کے رپیٹ ہونے کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں کچھ آپ کو دوائیاں بھی بتاؤں گا، وہ بھی آپ ان سوچوں سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے ذہن میں آ کر بار بار آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ کوشش کریں، بہت زیادہ کوشش کریں وقت پر سونے کی۔ یہی دوائیاں جو میں بتاؤں گا یہ آپ کو سونے کے لیے بھی مدد کریں گی۔ سب سے پہلے اپنی روٹین کو بہتر کریں، اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے دماغ کو جو ہے وہ تمام خیالات اور گندگی سے دور رکھیں،
نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے۔ کسی بھی قسم کی آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی برائی ہے اور کسی آپ غلط عادت میں پڑے ہیں تو کوشش کر کر 5 وقتہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ پھر باجماعت جتنی زیادہ ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نماز پڑھنا، نفل، اچھی کتابیں پڑھنا، اپنی ذہن کو رکھنا، اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جلسے اجلاسات پر حتی الوقا حتی الامکان جو ہے وہ جائیں، وہاں پر جا کر اپنے آپ کو صرف اس لیے کہ آپ کے جسم کو ان چیزوں کی عادت نہیں تھی اور آپ نے کسی طرح کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ 1-2 دفعہ کر لیں گے تو وہ جو آپ کے بیریئر تھا آپ کے باڈی کا، آپ کے جسم کا، وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی لگنے لگیں گی اور آپ دوبارہ سے اسی حالت پر، اسی روٹین میں جو ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ کو واک کرنا اچھا لگتا ہے تو واک کریں، جم جائیں، سائیکل چلائیں، گھر میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کی وہ جو باڈی کو جو ہے وہ سست پڑ گئی تھی یا آپ کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے تھے، ان کو جو ہے وہ طاقت ملے اور اس طرح سے آپ اپنے جسم کو تیار کریں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل بنائیں، ہر کام کو وقت پر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دیر ہو جاتی تھی کاموں میں تو آپ کوشش کریں، میں آپ کو دوائیاں بعد میں بتاؤں گا آخر میں، کہ وہ آپ کو مدد کریں گی کہ آپ کو فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت، کر نہ کر والی حالت اور ایسی تمام چیزیں جو آپ کو لیٹ کر دیتی تھیں۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں نہ، مجھے نہیں پتا کہ کون کون یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے اچھے لمحات کو کھو دیا، اچھے لوگوں کو کھو دیا، اچھے دوستوں کو کھو دیا۔ شاید آپ کی جیون ساتھی جو تھا وہ آپ سے انہی باتوں کی وجہ سے دور ہو گیا یا آپ سے علیحدگی اختیار کر لی، آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ سے دور ہو گئے۔ اب اگر اس موقع پر آ کر آپ خود سے ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تب جا کر وہ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ لگیں گی۔ ایک بہتر شخص وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس تکلیف اور کرب میں سے گزرا ہو۔ تو اپنے آپ کو خود سمجھیں اور خود کوشش کریں کرنے کی، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہوں کہ ہاں کوئی مجھے کہے گا تو تب میں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ اپنی سوچ کو منفی اور حال کے اندر رکھنے کے لیے، یعنی کہ جو اس وقت پریزنٹ ہے اس کے اندر رکھنے کے لیے بھی کچھ دوائیاں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ تمام چیزیں کر کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ، اور یاد رہے کہ یہ 1-2 دن یا 1 مہینہ نہیں، اس کے لیے آپ کو کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جتنا ورث اور جتنی زیادہ شدت کی آپ کی یہ ڈپریشن کی تکلیف ہے، اتنے ہی سال آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ لگیں گے۔ یہاں پر آپ کو ایک تو اپنے آپ سے لڑنا ہے، کیونکہ آپ کا جسم، آپ کی سوچ اور آپ کا ذہن اور آپ کی روح آپ کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ تم یہ چیزیں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ان تمام چیزوں کا روح پر بھی اثر پڑا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ بھئی میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اٹھ کر صبح نماز نہیں پڑھ سکتا، میں ٹائم ٹیبل نہیں بنا سکتا، میں جو ہے وہ کھانا وقت پر نہیں کھا سکتا، یا میں جاب تلاش نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے آپ کو روزانہ اٹھنا پڑے گا وقت پہ، محنت کریں، اپنے آپ کو ان سوچوں سے نکالیں اور اپنے آپ کی جو اپنے آپ سے جو آپ کی جنگ ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو روز لڑنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ اس گول کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہدف مقرر کریں، کوشش کریں کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی ہابی اپنائیں جو کہ آپ کا وقت گزارنے میں وقت بھی گزر جائے اور آپ کا ذہن پر بھی اس کا برا اثر نہ پڑے اور آپ کے جو ہے وہ فائدہ دے۔ اور سب سے اچھا یہ ایسی ہابی چوز کریں جس کا آپ کا خود کا دل کرتا ہے کرنے کو، تاکہ آپ جو ہے وہ کل کو اس سے جلدی بور نہ ہو جائیں۔ اب بات کرتے ہیں دوائیوں کی۔ سب سے پہلے سوچوں کو کم کرنے کے لیے
اور نیند کو بہتر کرنے کے لیے وائٹ چیسٹنٹ اور چیسٹنٹ بڈ، یہ 2 دوائیاں ہیں، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہومیوپیتھک کے اندر کوکولس دوائی ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کر نہ کر کی حالت ہے، آپ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز ہی آپ کی لیٹ آئی ہے، زندگی جب سے آپ نے ہوش سنبھالی ہمیشہ آپ لیٹ گئے، آپ نے لیٹ ہی پیپروں کی تیاری کی، لیٹ ہی ٹکٹیں خریدیں، لیٹ ہی سامان پیک کیا، لیٹ ہی کسی کی تقریب پہ گئے، تو سکلیرنتھس اس کے لیے دوائی ہے۔ اگر آپ کی سوچ دوسروں پر منحصر ہے اور آپ خود کا نہیں سوچ سکتے، تو پھر آپ سیراٹو باک فلاور ریمیڈی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر آگے نہیں بڑھ پا رہے تو آپ وائلڈ اوٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر ہمت باقی نہیں رہی اور آپ نے کوشش کرنا بند کر دی ہے، تو پھر آپ وائلڈ روز دوائی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں باک فلاور ریمیڈی کے اندر۔ سوچوں کو منفی ختم کرنے کے لیے ہولی باک فلاور ریمیڈی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اپنے اعصاب کو طاقت دینے کے لیے آپ اولیو اور ہارن بیم دوائی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر شدید مایوسی کے لیے جنشن ہے، گورس ہے، خود اعتمادی کے لیے لارچ ہے، تو یہ دوائیاں آپ استعمال کر کے اپنی ڈپریشن کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ شدید کرب، تکلیف اور بے چینی میں مبتلا ہیں تو آپ سٹار آف بیتھلہم دوائی ہے باک فلاور میں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند دوائیاں تھیں اعصابی تکلیف اور دباؤ کے لیے اور تھکن کے لیے۔ جلسیمیم ہے، فاسفورس ہے، کالی فاس ہے، 5 فاس ہے، اس کا کمبینیشن ہے، یہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ طب کے اندر جو ہے وہ کون سی ہیں۔ خمیرہ ابریش اور شربت دینار توانائی، سکون، ذہنی طاقت اور اعصاب کی بحالی کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پرانی چیزوں کو چھوڑا نہیں جا رہا، کٹ نہیں کیا جا رہا، تو ان چیزوں کو کاٹنے کا جو کام کرتی ہے وہ ہے والنٹ باک فلاور ریمیڈی۔ وہ آپ کے ان لنک کو کاٹ دے گی جو کہ آپ کے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو بار بار آ کر ذہن میں تکلیف دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ایسی سوچوں سے نہیں نکلا جا رہا، یا ایسے حالات میں نہیں رہا جا رہا، نئی جگہ پر آئے ہیں، نئی جگہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، تو والنٹ باک فلاور ریمیڈیز کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈپریشن سے نکلنے کے عملی طریقے کیا ہیں، بیسیکلی کن کن چیزوں پر ہم عمل کر کے ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں، اور باک فلاور ریمیڈی ہومیوپیتھک اور طب میں کون کون سی دوائیاں جو ہمیں اس میں مدد کرتی ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے، اگلے ٹاپک کے لیے اجازت دیں۔ اگلی ویڈیو میں جو ٹاپک ہوگا وہ ہے کہ کیا مردوں کا ڈپریشن مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے، اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔